پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. شازیہ ذیشان یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام وہ نہیں کر پا رہی ہیں اور ان کی جگہ پر آج اس پروگرام کی میزبانی میں کروں گا. گزشتہ روز پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں اعلان ہوا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس سیاسی دھمکی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا بلکہ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب کو تو واپس جیل جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور وکلاء سے مشورہ کرنا چاہیے. ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بڑے سنگین ہیں آنے والے دنوں میں. اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کی ٹائمنگ اتنی غلط ہے کہ پی ڈی ایم پچھتائے گی اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن بہرحال پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے اور چند دن میں شاید اس کی تاریخ بھی اناؤنس ہو جائے. اب حکومت اس کو کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی اور خاص طور پر موجودہ حالات میں سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ میں لایا جائے. تو یہاں اپوزیشن کی جماعتیں بالکل الگ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور حکومت الگ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کیا اس موقع پر یہ ضروری نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں, وزیر مملکت برائے ماحولیات, تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ حکومت نے اس دھمکی کو لانگ مارچ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل پریشرز ہیں, بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. ایک اور چیلنج کا اگر آپ کو سامنا کرنا پڑے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اٹھ کر اسلام آباد آ جائیں تو کیا حکومت اس کو موجودہ حالات میں ہینڈل کر لے گی؟ تھینک یو اسد, تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ تو آپ میزبان ہیں اور آپ کو اس بات کے ادراک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تناظر میں اور اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایویکیویشن ہو رہی ہے جو کہ 20 سال کی جنگ تھی, اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ٹرمائل ہونا اور کیا وہاں پہ حالات ہونے اور اس کا ایفیکٹ جو پاکستان پہ ہو رہا ہے یہ آپ کو سمجھیں. آپ یہ کویسچن کر رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی جو اتنی نالائق نکمی اور جو بین الاقوامی امور پہ نہ ان کا کوئی ادراک ہے نہ ان کو کوئی سوجھ بوجھ ہے, پی ڈی ایم جو چند جماعتوں کا جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ یہی تو کویسچن ہے کہ اگر پہلا ان کا جو سیزن 1 تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی استعفیٰ دو, یہ ان کا ایجنڈا تھا اور کہا تھا جی ہم استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے اور جی ہم ان کو گھر بیچ کے چھوڑیں گے. ایونچولی تو یہ خود ٹوٹ پٹ کا شکار ہو گئے, اپنے گھر چلے گئے, ناکام ہو گئے, نہ ان کو سینٹ میں کوئی پذیرائی ملی, ان کو سیٹیں نہیں ملی. ہم سب سے بڑی جماعت ابھر کے آئے. پھر اسی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے 176 کے بجائے 178 زیادہ ووٹ پرائم منسٹر عمران خان نے لے لیے. کشمیر اور کا گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے جیت لیا, جو بائی الیکشن ہوئے وہ ہم نے جیت لیے. تو اس کے بعد اب اس تناظر میں کہ سیکنڈ جو ان کا ایک اب ایجنڈا میں کہوں گیا جو پی ڈی ایم نے کل جو جلسہ کیا اور آج جو اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری نے سکر میں کیا, اب بیسکلی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کا اصل میں ایجنڈا ہے کیا؟ ایجنڈا تو پھر یہی ہے کہ آپ ایک بیس لیس ایجنڈا ہے آپ کا, نہ آپ میں کوئی بین الاقوامی امور کی کوئی آپ کو سیاست کی سمجھ ہے, نہ آپ کو پاکستان کی حیثیت سے یا اسٹریٹجک پوزیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ پاکستان کے نامان سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے. اپنے مفاد کی خاطر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو بنا ہوا ہے اس کا ان کو ادراک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ادراک ہو, اسی وجہ سے وہ اس موقع پر یہ کر رہے ہوں کہ حکومت ایک جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے اور یہی حکومت پر پریشر ڈالنے کا صحیح وقت ہے. دیکھیں, اگر پہلا وہ جو آرگیومنٹ بائی کر لیتے ہیں کہ جو میں بیسکلی کہہ رہی ہوں کہ ان کو ادراک نہیں ہے, ان میں اس پائے کا لیڈر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تتر بتر اور تقسیم در تقسیم اور مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے جن کی کوئی وقت نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے. جب پہلے اس نے مودی کی حکومت نے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کا جو وہ کیا تھا کہ جس طریقے سے وہ کشمیریوں کے یا مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے, تب بھی یہ پی ڈی ایم کا سارا ٹولہ پاکستان کے خلاف اور اسلام آباد میں آ کے جو ہے دھرنا دینے آ گیا, تب بھی جھولے جھول کے چلے گئے نا. اور بارش کے اندر جو ہے وہ سارے مدرسے کے بچوں کو چھوڑ کے یہ مولانا فضل الرحمان یہاں سے بھاگ گئے تھے, روتے ہوئے یہاں سے گئے تھے, ناکام ہوئے تھے. اب سیکنڈ ٹائم یہ کہ اب دوبارہ سے جو ایویکیویشن اس وقت اسلام آباد جو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ایک محور بنے ہوئے ہیں اور ہماری ایک ساورینٹی ہے اور ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پیس میں اتحادی ہیں اور ہم اپنی رسپانسبلٹی اس وقت ایز اے ساورن اسٹیٹ. اگر افغان ایویکیویشن میں اور افغان ٹرموائل میں اگر سب سے زیادہ کوئی دنیا میں اس وقت سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے ایز اے پیس کور تو وہ تو پاکستان ہی کر رہا ہے, ریلیونٹ ہے. اب ایسے دور میں ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے. اب پھر سیکنڈ آرگیومنٹ یہی
میں یہ سوال کر رہا تھا کہ ایسے میں یہ ضروری تو میں نہیں ہے اصل کہ یہ آپ کہنا ان کو چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ آپ کا بٹھائیں. سیکنڈ آرگیومنٹ ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوں گے, تو ہاں پھر عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. یعنی جب پاکستان کا کوئی ایسا موقع آتا ہے جب پاکستانی انٹرنیشنل کمیونٹی میں سر اٹھا کے چلنا ہوتا ہے اور اپنی حیثیت بتانی ہوتی ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم ڈو مور نہیں کریں گے, ہم اپنے اڈے آپ کو نہیں دیں گے, پاکستان پیس میں آپ کے الائے کرے گا, وہاں پہ ان کو فساد دیا جاتا ہے, وہاں پی ڈی ایم کا ٹول اپنے مفاد کی خاطر اکٹھا ہو جاتا ہے, تو قوم پہ تو پھر ان کو جا جائیے. باقی جہاں تک حکومت کی بات ہے, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 2014 میں جب چائنا یہاں پر چائنا کے صدر آ رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن کی جماعت نے یہ کب دیکھا تھا کہ اس سے ملک کا نقصان ہو جائے گا دھرنا دینے سے؟ اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہاں دیکھتی ہیں؟ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو بٹھائے اور بلا کر بتائے کہ بھائی یہ وقت بہت نازک ہے پاکستان پر, آپ سیاست کو 2 مہینے کے لیے ذرا ڈیلے کر دیں. دیکھیں اسد, میں آپ کو سمپل سی بات کر رہی ہوں, اپوزیشن کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ جو لوگ یہاں پہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں, سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ ان کو الیکٹرل پروسیس کے اوپر ہی ان کو چونکہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ دھاندلی والی, تو یہ تو چاہتی نہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو. اب جو 2018 کی جس الیکٹرل پروسیس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان کا بیٹا اسد صاحب یا اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا جو بھی ایکس وائی زی اپوزیشن کے لیڈران ہیں, وہ اگر 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. جہاں پہ میں بنی ہوں, جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان بنا یا جہاں پہ اور ہماری لیڈران یا جو ہماری حکومت بنی ہے, وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا. یعنی کہ اداروں کے اوپر قدغن لگانا تو کوئی اپوزیشن سے سیکھے. اب جہاں تک ہماری بات ہے, جب ہم نے دھرنا دیا تھا, کیا آپ کو اے پی ایس کا واقعہ تو آپ کو یاد ہو گیا؟ ہم نے اس وقت لارجر انٹرسٹ کی خاطر, حالانکہ ہمارا موقف درست تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر پہ ہوا تو واقعی ان سب جگہوں میں ثابت ہوا. ابھی جو اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے, جب پہلے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نیب کی ساری شکیں ختم کر دے, ٹوتھ لیس کر دے, پاکستان میں جس کا جو دل کرے کرپٹ کرے, کرپشن کا لائسنس دے دیا جائے اپوزیشن کو. وہ ہم لوگوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اب کشمیر کے اوپر انہوں نے جو سیاست کی, جو سٹیٹمنٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دی جاتی تھی, اس کے اوپر شادیانے انڈیا کے اندر بجائے جاتے تھے. یہی نواز شریف کر رہا ہے. نواز شریف نے کل بھی یہ کیا, وہ حمداللہ موہب سے تو ملنا کا پسند کرتا ہے جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, لیکن وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, افغانستان کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اپوزیشن کی جماعتوں کو بٹھا کر چلیں, آپ نہ کریں سیکیورٹی ادارے 2-4 گھنٹے کی ان کو بریفنگ دے کے حالات سمجھائیں کہ حالات کس قدر سنگین ہیں. آپ کی حکومت اس بات کا اہتمام کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا سکتی ہے. آپ کیوں نہیں ان کو بلا کے بتا رہے کہ یہ پاکستان کے اوپر کیا چیلنج ہے اور پاکستان کی اس وقت پاکستان دنیا کے لیے ریلیونٹ ہوا ہے؟ یہ آپ کو آن بورڈ لانے کی شاید ذمہ داری تو حکومت پر ہوتی ہے. لیکن اسد, اگر آپ کو ہسٹری یاد ہو تو ہم نے تو ایسا کیا ہے. ہم نے آن کیمرہ یا جو کلوز سیشن کے اندر بریفنگ تو ہم نے اپوزیشن کو دی ہے, اور ہم لوگوں نے ہر معاملے کے اوپر اپوزیشن کو, اور جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی, جس میں اسد کیسر صاحب بھی, پرویز خٹک صاحب بھی, سب بیٹھتے ہیں. ہم نے تمام اپوزیشن لیڈران کو بلایا ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے, اور تمام محکموں نے جو ہمارے سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹینڈنگ کمیٹی فار کشمیر افیئرز اور اسی طریقے سے جو ہماری انٹیریئر کی منسٹری کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی, اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو تمام اپوزیشن کے ممبران ہوتے ہیں, ایکول اس کی ممبرشپ ہوتے ہیں, وہ آج بھی سارے وہاں پہ گئے, اور جنرل باجوہ صاحب نے اور تمام اداروں نے ان کو بریفنگ دی ہے. تو ہم نے پہلے سے بریف ہے, ان کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں بریف بھی ہے, حالات کا اندازہ بھی ہے ان کو, لیکن ان کا چونکہ ان کا اپنا مفاد اس قدر بڑا ہے کرپشن کا اور کیسز کا کہ وہ شاید پاکستان کے مفاد سے ان کو بڑا لگتا ہے. اور انفارچونیٹلی جب آپ کو شاید پلوامہ کے ٹائم پہ یاد ہوگا, جب ان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی تو ایکس ان کے جو اسپیکر تھے یاز صادق صاحب, انہوں نے جس طریقے سے اندر جو باتیں کی تھی اور آگے بات کی تھی, وہ اس قابل ویسے ہیں نہیں کچھ لوگ کہ آپ ان کو اس طرح کے قومی اداروں میں شامل کریں. لیکن بہرحال پاکستان کی حکومت نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی, اور آج بھی پوزیشن تو ہے نا جی شہباز شریف صاحب کی, آپ نے ان کو آپ نے نام بھجوائے ہیں اپوزیشن لیڈر کو کنسلٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ممبرز کی, تو ایک آئینی حیثیت تو آپ ان کی تسلیم کر رہے ہیں نا, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, تبھی تو آپ ان کو نام بھجوا رہے ہیں. میرا ایک سوال اور ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو دوبارہ جیل جانے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ, میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں فواد چودھری صاحب نے کیا, اور پھر میں اپنا کویشچن فیس کرتا ہوں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. ذرا پہلے جی فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مشورہ کیا دیا ہے؟
شہباز شریف صاحب جو ہیں جس طریقے سے اس وقت ان کے مقدمات کا حالات ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور اپنے وکیلوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں. لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جو ہیں وہ جلسوں سے خطاب کر سکیں گے. بہت ہی مضبوط کیسز ہیں ان کے خلاف جن کے فیصلے آنے والے ہیں. اچھا، جن کے فیصلے آنے والے ہیں. اب زرتار صاحب، آپ اگر فرض کیجئے کہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں کچھ دن میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اپوزیشن یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگی کہ فواد چودھری صاحب آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پکڑے جانے والے ہیں؟ یہ آپ کا کیا گٹھ جوڑ ہے ان اداروں کے ساتھ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں؟ میرے دو آنسرز ہیں. پہلا میرا پہلا آنسر یہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ کہا کہ ہم اپوزیشن کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں اگر ہم پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھ رہے ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہم نے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر یا اس کے اوپر ہم ایونچولی تو یہ کریں گے. ہم فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں جو کہ متنازع نہ ہو. اس کے بارے میں مجھے ابھی تک اس کی کوئی انفارمیشن نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خط لکھا ہے. البتہ مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی سیٹ خالی ہے، جو کہ ایک رول ہے کہ وہ اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کر اس کے نام دینے ہوتے ہیں. باقی الیکٹرل ریفارمز کا بل الیکٹرل ریفارمز کا بل جو ہے وہ اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے اور بحث ہونی بھی چاہیے. ہم ایونچولی الیکٹرل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ کوئی اس کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے. اور یہ پہلی حکومت ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اس سے بھاگ اپوزیشن رہی کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو دھاندلی والا الیکشن سوٹ کرتا ہے. ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. جہاں تک آپ نے اس کا دوسرا سوال کیا میرے ذہن سے فواد چودھری صاحب کا، دیکھیے میری بات سنیں. جی اصل میری بات سنیں. اب اپوزیشن کے اوپر کیسز ہے. جو شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر جو پہلا کیس ہے وہ یہ کہ آپ نے 25 ارب کی جو منی لانڈرنگ پاکستان سے کی ہے، 14 جو آپ کے چپڑاسوں کے اکاؤنٹ میں جو پیسے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت گئے ہیں اور ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے. اور آپ نے جو اس کا جواب دیا، آپ سے جب سوال پوچھے گئے تو جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، آپ میرے بیٹوں سے پوچھے. جب حمزہ شہباز سے پوچھا گیا ہے کہ 25 ارب آپ کے پاس جو ہے وہ 14 چپراسیوں کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیسے منتقل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت سیاست کے اندر بزی تھا اور لہٰذا مجھے پتہ نہیں چلا کس نے میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو ہے وہ جمع کرا دیے. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں سوالیہ نشان ہے. عوام کو پوچھنا چاہیے، ہم تو پوچھ بھی رہے ہیں، کورٹ بھی پوچھ رہی ہیں. سیکنڈ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے پاس منی ٹریل کوئی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو ان کی بگمات ہے اور جو ان کے پاس ماڈل ٹاؤن اور پتہ نہیں کہاں کی پراپرٹی ہے اور لاہور کے 4 معززات میں بھی ان کے پاس زمین نکل آئے، تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس 10 بھینسیں میں اور ان کا بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. یا پھر وہ کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے، یا وہ پھر کہتے ہیں میں 70 سال کا بوڑھا ہوں، میں پیش نہیں ہو سکتا. ضمنی سوال آپ سے یہ ہے، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، یہ بہت دفعہ رپورٹ ہو گئی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو نیب میں منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے شہباز شریف صاحب جن کے ان کی فیملی کے 11 لوگ نامزد ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیس کی لاسٹ ہیئرنگ کب ہوئی تھی؟ مارچ میں ججز ٹرانسفر ہوئے تھے، ابھی تک ججز نہیں آئے. کیا لاء منسٹری کو بلا کر آپ نے پوچھا ہے کہ آپ ججز کو تعینات کیوں نہیں کر رہے؟ نیب کے لاہور میں ججز ہی نہیں ہے، 4-5 مہینے سے پینڈنگ ہے، سماعت ہی نہیں ہو رہی نیب کے کیسز کی. اچھا میں ذرا پہلا آرگیومنٹ مکمل کرنا چاہتی ہوں. اب تیسرا سوال یہ جو موجودہ ان کے اوپر جو نیب ملتان نے جو ان کو سوال بھیجا ہے، لال سہارا نیشنل پارک میں 14,400 کنال زمین ہے. یہ کوئی 129 لوگوں کے، حمزہ شہباز کے، بلیغ الرحمان صاحب کے اور شہباز شریف کے نام پہ ہے. جو انہوں نے زمین جو وہاں پہ نیشنل لال سہارا پارک میں آ گئی، 14,400 کنال کا یہ کیس ہے. یہ انہوں نے ہتھیائی فکٹیشیس باقی ممبر ہے، ایونچولی ان لوگوں کے ہی نام پہ جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی ان سے سوال ہے. تو یہ جو اگر فواد چودھری صاحب کے یا شیخ رشید صاحب کے ہیں یا میں کہوں یا گورنمنٹ، ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو ان کے کیسز ہے، چاہے وہ پاناما کا کیس تھا، چاہے وہ اقامہ کے چپڑاسی ہونے کا کیس تھا، چاہے وہ 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، چاہے وہ العزیزیہ ریفرنس ہے، چاہے وہ میفیئر کے فلیٹس ہیں، جو بھی ان سے سوال ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا. اور جواب یہ بھی ان کو دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو آپ سے سوال کیا گیا ہے کیس کے اندر کہ آپ کی پوری فیملی کے پاس 27 لاکھ کی پراپرٹی تھی جو آپ نے ڈکلیئر کی تھی 1990 میں، اور جو 2018 میں آپ یہاں سے خادم اعلیٰ بن کے جب واپس گئے، جب آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، تو آپ کے پاس اربوں کی جائیداد کہاں سے ہے اور آپ کے پاس وہ منی ٹریل موجود نہیں ہے. تو ہمیں الحاق نہیں ہوتا، ہمیں ادراک نہیں ہوتا
چوری 200 دفعہ کریں گے تو 200 دفعہ جیل ہوگی, 1000 دفعہ چوری کریں گے تو 1000 دفعہ ان کو جو ہے نیب کے کورٹ کا جواب دینا پڑے گا. باقی جو ایک پروسیس ہے کہ ججز کم ہے یا کورٹس کے اندر وکلاء کم ہے, یہ ایک پروسیس ہے پاکستان کے اندر, اس کو مزید مضبوط ہونا چاہیے, پروسیکیوشن مضبوط ہونا چاہیے, کورٹس کے ججز تعینات ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ زرتاج گل صاحب. آپ شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پی ڈی ایم کا گزشتہ روز کا جلسہ, اس پر گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر الزمان قاہرہ صاحب موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز کا جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا, اور وہ کراچی میں ہوا جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پہلی بار ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کراچی کی حالت زار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب یہ بہت کم ہوا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہوگا. یہ کراچی کی حالت زار پر وہ آپ دیدہ ہی ہو گئے. آپ کہ کیا سمجھتے ہیں اتنا برا حال ہو گیا کراچی کا, اور آپ کی پارٹی کی پرفارمنس پر شہباز شریف صاحب نے آنسو بہا دیے؟ شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لے گئے تھے, وہ ہمارے خلاف ایک جلسہ کرنے گئے تھے. ہم مخالف سیاسی جماعت ہیں, انہوں نے اچھے الفاظ میں ذکر کیا, ان کا شکریہ, لیکن انہوں نے بہرحال ہم پہ تنقید کرنے کا کوئی رستہ اختیار کرنا تھا, اور یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. اچھا, ان جذبات کی قدر کرنی چاہیے کہ ان کو کراچی کے حالات پہ دکھ ہوا. کراچی کے حالات یقیناً بہت زیادہ توجہ کے طلبگار ہے. اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کو کبھی اس دور میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب وہ پورے پنجاب کے لیے فنڈ لے رہے تھے اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں, اور اس وقت وہ سندھ کو بھی کو فنڈ لے رہے تھے, کراچی کو بھی, وہاں بھی کو. یاد رکھیے کراچی کو جتنے مسائل کا سامنا ہے اوور دا ایئر, اور اس میں اتنے ریسورسز کی ضرورت ہے. ایک حکومت اگر اپنے ڈویزیبل پول سے آئے ہوئے حصے میں وہ کراچی کو اس کا پرپورشنیٹ شیئر دے گی نا, وہ بہت تھوڑا آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے اس میں جو گورنمنٹ کو پیسے ملتے ہیں اس کا میجر حصہ تو سیلریز میں چلا جاتا ہے, اور جو ڈیولپمنٹ کا پلان آتا ہے اس میں ہی کراچی کا حصہ آئے گا نا. آپ تنخواہیں تو نہیں کاٹ سکتے, آپ پینشن تو نہیں کاٹ سکتے, آپ جاری ایکسپینڈیچر تو نہیں کاٹ سکتے. لہٰذا کراچی کو زیادہ مسائل کی ضرورت ہے. اب موجودہ حکومت بھی بڑی شاکی ہے, اور ان کا بھی حق ہے. میں خود شاکی ہوں, میں سمجھتا ہوں کراچی کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, بہت مسائل کی ضرورت ہے. ٹھیک. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی روز اعتراض کرتی ہے. وہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کوئی 600 ارب روپے کا پیکج دیا تھا, 1100 ارب کا پیکج دیا تھا کراچی کو. وہ دونوں پیکیجز کو بھی کراچی کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب وزیر اعظم صاحب کا نظر کرم ادھر ہوگی. اس سے حکومت کو چلے برا بھلا کہنا ہے, ان کو صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب چلیں, یہ ایک سیاست بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب ضمانت کے بعد باہر آئے تھے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور پی ڈی ایم کو واپس آنا چاہیے. انہوں نے اس کوشش بھی کی, ڈنر بھی بلایا. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر تنقید کرنا اس مایوسی کی عکاسی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا یا وہ واپس نہیں, اگرچہ وہ باضابطہ اس طرح سے دعوت نہیں تھی, لیکن کیا شہباز شریف صاحب مایوس ہو کر پیپلز پارٹی پر تنقید کریں کہ چونکہ اب ہمارا الائنس تو ہے نہیں, نہ بنیں گے, تو پھر ان پر تنقید جائز ہے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں, وہاں حکومت مخالف جلسہ ہے, وہاں سندھ گورنمنٹ میں بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں, تو ہم مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. میں اس کر رہا تھا کہ کاش میاں صاحب کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آ جاتے جب وہ پنجاب کے لیے تو کام بہت کر رہے تھے, لیکن وہ اس وقت ان کے بھائی صاحب کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں, ان کو اس وقت سندھ کے کچھ مسائل یاد آ جاتے, وہاں ذرا بہتری ہو جاتی پنجاب کے ساتھ ساتھ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی بڑی شاکی ہے کہ سندھ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر بڑا خرابی ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ تو آپ نے فرمایا قاہرہ صاحب, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کیا پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں آتا نہ دیکھ کر اس موقع پر تنقید کر رہے ہیں, مایوس ہو کر؟
دیکھیے جو شہباز شریف صاحب کا ایشو ہے، جہاں تک وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کوآپریٹ کر رہی ہے پارلیمان کے اندر، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے، اور اس حیثیت میں کوآپریشن جاری رہے گا. پی ڈی ایم تو ویسے بھی اب ختم ہو گیا، کیونکہ پی ڈی ایم کا تو اب چارٹر ہی ختم ہو گیا نا. پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، 2 جماعتیں الگ ہو گئی، تو باقی جماعتوں کی بنیاد پر تو وہ رہ ہی نہیں سکتا کوئی اور دوبارہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، 2 الگ ہو گئی اور باقی 2 رہ گئیں. باقی 2 نہیں رہ گئی، باقی 2 ہی رہ گئی ویسے، لیکن چلے باقی 8 رہ گئی. لیکن وہ جو یہ کوئی کارپوریٹ باڈی نہیں ہے نا جی، یہ کوئی لیگل باڈی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ڈائریکٹر ڈراپ ہو جائے، کوئی ایڈ ہو جائے. یہ تو 10 جماعتوں نے ایک معاہدہ لکھا، انڈرسٹینڈنگ لکھی تھی بیسیکلی، اور اس میں سے 2 جماعتیں اگر الگ ہو گئی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا اس لیے کہ موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے، جلد ختم کرنا ہے اور نئے انتخاب کرانے ہیں. مسلم لیگ کی ساری قیادت کہہ رہی ہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے مزار قائد پہ کہا کہ ہم 2023 کے انتخاب میں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے. تو 2023 میں انتخاب کا اگر مطالبہ کرنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو شاید خاقان صاحب نے کہا، جو مریم نواز نے کہا، جو رانا صاحب نے کہا، جو زبیر عمر صاحب نے کہا، اب اس پہ مور سادہ ثبت ہو گئی کہ موجودہ جو مسلم لیگ ہے یہ موجودہ حکومت کو لائف لائن دیے بیٹھتی ہے. کیوں؟ یہ بہتر وہی جانتے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے. لیکن آج شہباز صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ 2023 میں ہونے والے انتخاب میں فیئر اینڈ فری لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو ملنا چاہیے. تو اس صورت میں بھی مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یہ آپ تو چلے تھے، پی ڈی ایم کا چارٹر تو تھا کہ اس حکومت کو قبل از وقت جلد ختم کیا جائے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا انتخاب، تو پھر پی ڈی ایم کہاں؟ صحیح ہے. قائرہ صاحب، اس موجودہ حالات میں آپ کے خیال میں لانگ مارچ کا فیصلہ کرنا صحیح فیصلہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اور یہ صحیح ٹائمنگ ہے اس کی؟ اور اگر یہ صحیح فیصلہ ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے اس میں دوبارہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دینا چاہتی تھی، چاہتی ہے، چاہے گی، لیکن ایک خاص عزت نفس کے ساتھ. اس کی وضاحت بھی ہم کر چکے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے یہ تو کلیئر کریں کہ کیا واقعی وہ حکومت، اگر حکومت ہٹانی ہی نہیں، 2023 کے انتخاب کی بات کرنی ہے، تو پھر کہے کا لانگ مارچ، کس چیز کا یہ احتجاج؟ این ممکن ہے قائرہ صاحب اسٹریٹجی یہ ہو کہ ہم حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ ہو پائے تو پھر 2023 کے انتخابات پرامن اور شفاف ہونے چاہیے. کیا یہ اسٹریٹجی اس کا؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا. اچھا، انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے بالکل کہا کہ آئندہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. اس کا مطلب کوئی اس پہ ابہام نہیں ہے. صحیح ہے. اور موجودہ حالات میں آپ کو یہ لانگ مارچ کا فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے؟ ٹائمنگ ٹھیک لگتی ہے سر؟ میں تو پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کرنا ہے حکومت گرانے کے لیے. اگر حکومت گرانے ہی نہیں تو لانگ مارچ کیوں؟ ٹھیک ہے، رائٹ سر. قائرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کی سیاست، حکومت کی حکمت عملی اور پاکستان کو درپیش چیلنجز، پاکستان کے حوالے سے جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پاور شو تھا یا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ایک پاور شو تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اسد کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی پاور شو تھا. اور آج دوپہر کو شہباز شریف صاحب سے جو اینکرز اور بیورو چیفز اور رپورٹرز اور ایڈیٹرز وغیرہ کی ملاقات ہوئی تھی، دو کے الگ الگ ہوئی تھی، اس میں مجھے بالکل بھی تاثر، بلکہ میں نے یہ اسپیسیفکلی پوچھا شہباز شریف صاحب سے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے پی ڈی ایم کی اور پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کی اتنی ہارش، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہارش کرٹیسزم کیوں، اتنی ہارش لینگویج کیوں ہے اس میں.
تو اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں وہ اور اس سے کس حد تک پی ڈی ایم کو فائدہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے لڑائی لڑ کے، تو ان کا جواب اگین بالکل بہت ہی ان لائک ادر پی ایم ایل این لیڈرز جو پیپلز پارٹی کے، شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی پالیٹکس ہے، اور آئی وش دیم آل دا بیسٹ. تو باقی انہوں نے ظاہر ہے پی ایم ایل این کیوں اس طرح بات کر رہی ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے واضح طور پہ تو میرا نہیں خیال. دیکھیے اس لیے کراچی میں انہوں نے شو کیا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ڈی ایم کا اسلام پنڈی میں آخری اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی شریک تھی اور اس کے بعد ایک اسپلٹ ہوئی تھی، تو اس میں جو ان کا پروگرام تھا اس میں کراچی تھا کہ کراچی میں جلسہ کرنا ہے. جی ہاں. اور کراچی جو ہے وہ جے یو آئی سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں ان کی اچھی خاصی جو ہے اسٹرینتھ ہے، اور جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ بھی تھی، کیونکہ کل جو شو ہوا ہے اس میں 60-70% جو لوگ تھے وہ جے یو آئی کے تھے. ظاہر ہے کراچی میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں اور جے یو آئی ڈومینیٹڈ مدرسے ہیں کراچی میں، تو وہ ریفلیکٹ کیا تھا. اور پھر اندرون سندھ بھی جے یو آئی جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی جماعت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب یہ سوال اس سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، ایک طرف تو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں اس خواہش کا اظہار کیا جب وہ جیل سے آئے، ان کی ضمانت ہوئی، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی واپس آئے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ہم نے یہ کہتے سنا کہ ہماری ناراضی جو ہے وہ مریم صاحبہ کی وجہ سے تھی، اگر پہلے ہی شہباز شریف لیڈ کر رہے ہوتے تو ہم پی ڈی ایم سے شاید باہر ہی نہ آتے. ایک طرف شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی کے خواہاں ہیں، دوسری طرف کل جو آپ دیدہ ہوئے کراچی کا ذکر کرتے ہوئے اور آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے اور کراچی کی سڑکوں کا حال بیان کرتے ہوئے اور پانی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے، تو اس سے لگا کہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کو امبیرس کر رہے ہیں، یا نادانستہ طور پر یا نہ چاہتے ہوئے پیپلز پارٹی ہی اس سے امبیرس ہو رہی ہے. تو کیا یہ امکان اب بھی موجود رہے گا کہ پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کی خواہش پر دوبارہ اس میں آ جائے؟ نہیں، اس چیز کا امکان میرا خیال ہے بالکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آ جائے. دیکھیے آج میں نے بہت سے ابھی آپ کے آرٹ والے شو میں بہت سے لوگوں کو سنا، میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی مس انٹرپریٹ ہوئی ہیں میرے نالج، کیونکہ میں ادھر موجود تھا اس لیے مجھے یہ لگا. ایک تو نیشنل قومی حکومت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ موجودہ سیٹ اپ میں نہیں کی ہے بات، وہ انہوں نے 2023 کے کانٹیکس میں کی کہ اگلا الیکشن جو ہو اس میں جو بھی جیت جائے اس وقت ان کی تجویز یہ ہے کہ قومی حکومت تشکیل دینی چاہیے. کراچی میں اور اربن سندھ میں، دیکھیے کراچی اور اربن سندھ میں ایک ویکیوم ہے، ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے جس کو مسلم لیگ نون، اور انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات کی کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اور کراچی جیسے شہر میں پی ایم ایل این کو ری آرگنائز پی ایم ایل این کر رہی ہے، اور ایک روڈ میپ بھی انہوں نے کہا کہ ایک روڈ میپ کراچی کے حوالے سے وہ جلدی دیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کراچی کو ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بقول کراچی میں ایسی چیزیں ہیں کہ کراچی از خود بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایک پلان ضرور دیا انہوں نے، وہ کس حد تک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پی ایم ایل این کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے، کراچی اسپیسیفک کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے یہ مانا کہ کراچی میں پی ایم ایل این نے ماضی میں اتنا وقت نہیں دیا، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں کسی حد تک درست بھی ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں، امن و امان بحالی میں پی ایم ایل این کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا مصعب، ایک اور چیز کو بھی آج کانٹرڈکشن کے طور پر دیکھا گیا. ایک تو یہ کہ کل اعلان ہوا کہ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے اور جائیں گے اسلام آباد کی طرف اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اور آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف چاہیے. ان دونوں چیزوں سے الگ الگ تاثر ملا، ایک تو یہ کہ حکومت جلد چلی جائے گی اور دوسرا یہ کہ نہیں حکومت اپنے وقت پر جائے گی. آپ کے خیال میں واضح اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا خود بھی پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ نہیں، اگین اس بات کو بھی جو میں سن رہا تھا، اس بات کو، اور میں حیران ہوں کہ اس بات کو بھی ایک بڑے دوسرے انداز میں پیش کیا گیا، اور ان کا پلان ہے ابھی کہ کراچی سے روڈ مارچ ہوگا، کہ کراچی سے وہ، اور میرا خیال ہے 5 سپٹمبر کو غالباً ان کی کوئی میٹنگ ہے جس میں یہ اعلان ہوگا. اور اب انہوں نے روڈ میپ اس طریقے سے دیا ہے. جو شہباز شریف نے بات کی وہ جنرلی تھی، اور وہ اس حوالے سے تھی کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف اور آپ کے بیانیے میں کیا فرق ہے،
تو انہوں نے کہا میاں صاحب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں اور میں بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتا ہوں. ہمیں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر جو بھی اشور کرنا چاہے اشور کرے, ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے وہ باتیں کی. یہ ضرور ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ پی ڈی ایم بھی تقریباً تسلیم کر چکی ہے اور دیگر اپوزیشن بھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اس گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے سے بہتر ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے ایک مومنٹم بنایا جائے. مجھے اس طرح کے بھی اشارے ملے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور شاید پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک الیکٹورل الائنس کے طور پہ لڑیں گی. اچھا. اور اس لیے جے یو آئی, اور دیکھیں جے یو آئی کا یہاں ووٹ بینک ہے, وہ عین ممکن ہے کہ یہاں پی ایم ایل این کو بہت سی جگہوں پہ جو سپورٹ کریں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جے یو آئی اور پی ایم ایل این مشترکہ طور پہ لڑ سکتے ہیں, بلوچستان میں مشترکہ طور پہ لڑ سکتے ہیں. تو مجھے وہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم شاید ظاہر مین پارٹی یہی ہیں, یہ ایک الیکٹورل الائنس میں تبدیل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو مظہر صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ 5 ستمبر کو شاید کو میٹنگ ہے اور اس کے بعد یہ اعلان ہو سکتا ہے لانگ مارچ کا, آپ کے خیال میں ٹائمنگ درست ہے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے, بلکہ میں مختصراً سنوا بھی دیتا ہوں ویورز کو بھی. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بالکل غلط ٹائم ہے اور بڑی حماقت کر رہی ہے پی ڈی ایم. ذرا دیجیے گا جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نواح ہونے جا رہی ہے اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. جناب آئیں. پوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے, آپ پچھتائیں گے. ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے, ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں, کسی اور طرف نہ لے جائے جو وہ غلط ہے. 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. مظہر صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اگر ان حالات میں فیصلہ کرتی ہے لانگ مارچ کا تو پھنس جائیں گے, ان کی ٹائمنگ غلط ہے اور پچھتائیں گے وہ اس پر؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو ایسا ہی تو ٹائم ہوتا ہے پریشر بلڈ کرنے کا. یعنی آپ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں, اور خاص طور پہ اپوزیشن میں بھی جے یو آئی, دیکھیے جے یو آئی کے افغانستان میں بھی اسٹیک ہیں, اور جے یو آئی افغانستان کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو جے یو آئی اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ جماعت ہے. پی ٹی آئی تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے, لیکن جے یو آئی کیونکہ جو بھی طالبان کے وہاں جید علماء ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں زبانۂ طالب علمی میں. اور وہ یہ وہ مدرسے ہیں جس میں کچھ جو مولانا سمیع الحق مرحوم کے اس میں تھے اکوڑا کھٹک وغیرہ میں, لیکن بائی اینڈ لارج جیسے کراچی کے بہت سے مدرسے ہیں وہاں ایون جیسے مفتی نظام الدین شامزئی مرحوم, مفتی جمیل مرحوم, اور بنوری ٹاؤن کے جو علماء ہیں یہاں ایون انکلوڈنگ ملا عمر, یہااں بہت سے طالبان کے جو اس وقت لیڈرز ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے. تو جے یو آئی کا جو اس وقت پریشر بلڈ کرنا ہے اس سے وہ لنک بھی ہے افغانستان کی سچویشن سے, کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹ پاور ہے اپوزیشن کی وہ اصل میں جے یو آئی کے پاس ہے, اور کسی جماعت کے پاس وہ اسٹریٹ پاور اپوزیشن پارٹیز میں پی ڈی ایم کی پارٹیز میں وہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہی تو صحیح ٹائم ہے, لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے بھی صحیح ٹائم ہے؟ کیا پی ڈی ایم سیلفش ہو کے تو نہیں سوچ رہی ہے؟ پھر پاکستان کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حالات انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کے پس منظر میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے اس کے پس منظر میں تو کیا پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے کہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلائیں؟ کیا پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے کہ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلائیں اور ڈسکس کریں؟ انیشیٹو تو گورنمنٹ لیتی ہے. جو شیخ رشید صاحب مشورہ پی ڈی ایم کو دے رہے ہیں وہ وزیر اعظم کو دے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ پرائم منسٹر کو بھی. رائٹ سر, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है जिसमें कोई तोसी नहीं होगी। तालिबान इसको वाज़े कर चुके हैं। अब इनखला के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, दुनिया भर की जो फोर्सेज हैं उनकी मदद की है और दुनिया भर के ममालिक ने इसको सराहा भी है। फ़र्दन टेलीफोन करके पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है और पाकिस्तान से कहा गया है कि उन्होंने बहुत अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें पाकिस्तान को सराहा गया। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं ये तशवीश भी पाई जाती है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई कि जी गैर मुल्की फोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान क्यों आ रही हैं, यहाँ पर स्टे क्यों करेंगी और इससे पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, पाकिस्तान को मसला तो नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम्स तो पैदा नहीं होंगे। इस सवाल का जवाब जानेंगे और इसके साथ साथ ये कि अफ़गानिस्तान में अब कल के बाद अगला जो मरहला है वो कितना अहम है, हुकूमत साजी का मरहला कितना अहम है और उसके लिए जो तालिबान के सामने चैलेंजेस हैं जिसमें से दाइश सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, गवर्नर से एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, तो क्या होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, पहला सवाल तो यही है, अगरचे ये वाज़े है कि ये एक ट्रांजिट के तौर पर ये फोर्सेस पाकिस्तान में या दीगर लोग पाकिस्तान आए हैं और सिर्फ ये ट्रांजिट स्टे है इनका और ये वापस चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी यानी सियासी जमातों के सरबराहान की तरफ से भी ये एतराज़ उठाता हुआ देख रहे हैं। इसलिए सवाल मुझे आपके सामने रखना पड़ा, क्या इस तरह के शुकूक व शुबहात में कोई वजन हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर स्टे कर जाएंगे और कल को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कोई मसला बन जाएंगे? ये देखें, इसका तो कोई इम्कान नहीं है कतन भी, क्योंकि जब फौज ने ऑपरेट करना होता है तो उसका एक ख़ास तरीका होता है, एक ख़ास फॉर्मेशन होती है, उनको ख़ास इक्विपमेंट चाहिए होता है, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, टैंक चाहिए होते हैं, तोपें उनको चाहिए। तो ऐसे नहीं होता कि सोल्जर्स उतरें और आके कोई ऐसा काम कर दें, इसका इम्कान बहुत ही मादूम है, बहुत कम है ना। इंटेलिजेंस के काम पर लग जाए जी, वो तो खैर अब ऐसे तो नहीं होगा ना, उनको यहाँ ला के हमने छोड़ थोड़ी देना है। वो यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जिसकी निगरानी होगी, उनकी आमदोरफ्त के ऊपर साफ ज़रा कदगन होगी, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे अपने ख्याल में बहुत बेहतर होता अगर ये जब उतरते पाकिस्तानी ज़मीन पर तो ये वर्दी में ना होते, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं था, ये जहाज में कपड़े बदल लेते या जो भी करते, कोई इतना वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये कि मुझे आप इससे ज़्यादा जिस बात का मेरे ज़हन पे बोझ है वो ये है कि देखें, यूके ने कहा हुआ है कि जी पाकिस्तान रेड जोन में है, कि वहाँ से लोग इधर नहीं आ सकते और ये लोग अभी यहीं से उतर के सारी दुनिया में फैलेंगे। तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा क्यों नहीं किया कि आप हमें रेड कंट्रीज में से निकालें? दूसरा ये कि ये तारीफें तो सुबह शाम होती रहती हैं, लेकिन जब बात आएगी FATF की फिर ये सारे आपके खिलाफ वोट दे देंगे। तो ये मौके होते हैं चीजें मनवाने के। हम लोग बहुत ही ज्यादा इन्हिसार करते हैं दूसरों की भाईबंदी के ऊपर, खुश अपने उनके इखलाक के ऊपर। ये भाई ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इखलाकियात पे थोड़ी चलती है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। जब उन्होंने कहा था कि आप हमें लैंडिंग राइट्स दें, सबसे पहले हमें मुतालबा करना चाहिए था हमें आप रेड कंट्रीज में से निकालें। यानी आप कह रहे हैं सिर्फ शुक्रिया पे इक्तफा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी हॉलैंड ने शुक्रिया अदा कर दिया, डेनमार्क ने शुक्रिया अदा कर दिया, जब दीगर ममालिक ने शुक्रिया, तो शुक्रिया पे काम नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल जी, शुक्रिया काफी नहीं है, ये तो सारा रियल पॉलिटिक्स है, एक हाथ लो और एक हाथ दो। इस पर हमें जरूर करना चाहिए। हम किस दुनिया में रहते हैं, हम किस किस्म के भाईचारे का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? तो मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने क्या मनवाया क्या नहीं मनवाया, लेकिन ये तारीफें तो आपको पता है अमेरिका ने भी बेशुमार की हैं और साथ ही आज वो कह रहे हैं पिछले हफ्ते से कि जी सैंक्शन कर देंगे हम पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान से करने वाली हैं और मेरा ख्याल हमने सौदा अच्छा ही किया होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। सही है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि अब एक दिन रह गया इनखला में, और उसके बाद आपके ख्याल में अफगानिस्तान के सामने कौन से चैलेंजेस हैं जो सर उठाए खड़े हैं? जी देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो आपने जिक्र भी किया और हम सब जानते हैं, वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाने का है, क्योंकि वहाँ पर जो एथनिसिटीज़ हैं, वहाँ पर जो सेक्टेरियनिज्म है, वहाँ की जो जोग्राफी है, वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं, सबको सेटिस्फाई करना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अफगान तालिबान ने लोगों के साथ बातचीत करके बगैर खून खराबे के इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि पूरे वो आज़ाद करवा लिया पूरे अफगानिस्तान को, तो मुझे कोई ज़्यादा शक नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकल अकुमन का मुजाहरा करेंगे। और आप देखेंगे कि ये 31 को जाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर ये एक मखलूत हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो स्टेबिलिटी है, जिसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि लोग इतराज़ करेंगे जो भी ये काम करेंगे, तो
دو سال کم از کم لگیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، اور 5 سے 6 سال لگیں گے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ جو دوسرا مرحلہ اس کے بعد والا جس میں آپ نے ملک کو چلانا ہے، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. پورا آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں کوالیفائڈ لوگ، تو یہ اس کو کیسے یہ حل کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ کافی ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی، جو وہاں پر امن چاہتے ہیں، جس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس سلسلے میں جس چیز کی بھی مدد ان کو چاہیے ہو ان کی وہ مدد کریں. یہ 2 مشکل مراحل ہیں ان کے سامنے. جی اچھا جنرل صاحب، آپ نے بات کی کہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں جو ملک کو چلا سکتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. ایسا بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو انٹینشنلی وہاں سے نکال لیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اور دوسری طاقتوں کی طرف سے ان لوگوں کو جان بوجھ کر نکالا گیا ہے تاکہ یہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو. آپ کے خیال میں یہ انٹینشنل ایفرٹ لگتی ہے، برین ڈرین؟ جی دیکھیں، یہ برین ڈرین ہی نہیں، یہ جو ایفرٹ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جتنا ٹائم ان کو ملا تھا، ان کے لیے بہت آسان تھا اپنے فوجیوں کو نکال لینا، بہت ٹائم تھا اس کے لیے. لیکن یہ تو جہاز انہوں نے بھر دیے افغانیوں سے. یہ الگ بات ہے کہ کافی سارے افغانی تو صرف اس لیے باہر گئے ہیں کہ وہاں پر زیادہ سرسبز و شاداب علاقوں میں جانے کے لیے اپنے روزی پانی کے لیے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کا میں ذکر کروں. ہاں جی، ایک تو اکنامک مائگریشن ہے، دوسرا یہ برین ڈرین بھی ہے جس کا آپ ذکر کریں. تو یہ 3 اس کے حصے ہوں گے. ایک برین ڈرین ہوگا، ایک اکنامک مائگریشن ہے جو بڑا اس کا چنک ہے، اور ایک وہ لوگ جن کو یہ استعمال کرنا چاہیں گے اگر ان کا بس چلا اور یہ آگے سے بھی مخاصمت کی پالیسی رہی، جس کا میرے خیال میں امکان ابھی کم ہے. تو یہ 3 گروہ ہیں جو باہر ان کو لے کر گئے ہیں. تو دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے افغان طالبان نے سرپرائز کیا ہے دنیا کو ہر شعبے میں، جب وہ گفتگو کر رہے تھے، جب وہ نیگوشیشن کر رہے تھے، جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی فوجی، جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے بغیر لڑائی بڑھائی کے، اور اگر یہ براڈ بیس گورنمنٹ بھی 10 دنوں میں بن گئی تو میرا خیال ہے یہ ملک بھی چلا لیں گے. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں داعش حالیہ دھماکوں کے بعد کتنا بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے، اور داعش کے حملے جو ہے وہ کیا طالبان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، اگرچہ ان کی وہاں پر ابھی حکومت نہیں ہے، یا پھر امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، جو داعش حملے کر رہی ہے اور جو ہمارے بھی فائرنگ ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے فوراً اس کا مدعا ڈالنے کی کوشش کی ہے افغان طالبان پر. ابھی تو بھائی وہاں حکومت بنی ہی نہیں ہے، حکومت کی عملداری تو ابھی شروع ہونی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کس چیز میں اچھے ہیں آپ کے خیال میں؟ سب سے اچھے کس چیز میں ہیں؟ وہ سب سے اچھے فائٹنگ میں ہیں. تو یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں آج ایز اے جنرل ود مائی ایکسپیرینس، کہ یہ جو لڑائی بڑھائی والے جتنے گروہ ہیں، ان کو تو یہ 6 مہینے 1 سال کے اندر اندر بالکل نیست و نابود کر دیں گے. اور ان کے لیے زیادہ پرابلم پولیٹیکل رینگلنگ اور اکنامک پرابلمز اور گورننس، یہ ان کے مسائل ہوں گے. اور یہ لوگوں سے لڑ کے ان سے جگہ خالی کروانا، ان کو اپنا علاقہ استعمال نہ کرنے دینا، یہ اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کے لیے ایک چٹکی کا کام ہے. اور یہ چٹکی جو ہے 6 مہینے تک آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا اثر دکھائے گی. اور یہ جو لوگ آج جب فائرنگ ہوئی تو جی افغان طالبان ادھر ہیں، اس کے باوجود فائرنگ ہوگی، ہم نے وہاں پر ان کو اپنا وہ بھی نوٹ کرا دیا کہ جی ہمیں یہ منظور ہے. ارے بھائی، ان کو آنے تو دو، ان کو سانس تو لینے دو، ان کو کوئی مہینہ بھر 2 مہینے کرنے. اور یہ ہمیں جو ہے نا فورن پالیسی کے ایشوز بھی نہیں چھیڑنے چاہیے کہ جی آپ کا باڑ کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کا تحریک طالبان کے بارے میں کیا خیال ہے. ہولڈ آن، رک جائیں، ان کو تھوڑا اپنے آپ کو سیدھا کرنے دیں. آج کل وہ جس مخمصے میں ہے، جو ان کو پرابلم ایٹ ہینڈ ہے، اس کا کوئی ادراک کریں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. لیکن صحیح ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن جنرل صاحب اپنے بہرحال جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بھی تو ایک نظر رکھنی ہی پڑے گی. اسی لیے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان انشور کریں گے اس بات کو، اور وہ یہ کر پائیں گے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں؟ میری مراد تحریک طالبان پاکستان کی طرف ہے. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی چیز میں بہت اچھے ہیں، اور چیزوں میں ہوں گے، اور وہ ہے لڑائی، اور وہ ہے جو جتھے ان کو ختم کرنا. اور جب انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یہ وعدہ اگر تو صرف پاکستان سے کیا ہوتا تو ہم شک و شبہ کا ہمیں ہوتا. چین سے وعدہ کیا ہے کہ ETI ان کو جگہ نہیں دیں گے، روسیوں کو کہا ہے کہ چیچنز کو جگہ نہیں دیں گے، ایرانیوں کو کہا ہے کہ ہم خیال رکھیں گے ہزارات کا، ان کی پروٹیکشن کریں گے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. صبر تو کریں، ان کی رٹ قائم ہونے تو دیں، اس کے بعد پھر یہ سارے سوال ہم کریں گے 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد.
آج یہ سوال بالکل لغو سوالات ہیں ان سے کرنا، جبکہ نہ ان کی حکومت بنی ہے نہ ان کی کوئی عملداری ہے وہاں پر مکمل طور پہ. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ بھارت نے جو وہاں پر 4 بڑے کونسل خانے اور پھر درجنوں دفاتر بنا کر ہزاروں لوگوں کو وہاں پر بٹھایا ہوا تھا، یہ بھارت کیا اپنی ساری انویسٹمنٹ کو تباہ ہوتا دیکھ کر صبر شکر کر کے بیٹھ جائے گا سائڈ پہ، یا پاکستان کو اس طرف سے زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اب آنے والے دنوں میں؟ جی دیکھیں، وہ تو بھارت نے پہلے پاکستان کو دونوں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور اب وہ یہ نہیں کر پائے گا ویسٹرن. اور گو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کے ساتھ طالبان کے یا طالبان حکومت کے تعلقات نہیں ہوں گے، اکنامک تعلقات ہوں گے، ٹریڈ بھی ہوگی، جو انہوں نے پروجیکٹ انکمپلیٹ چھوڑے وہ بھی ہوں گے، لیکن اب را کو وہ کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا جو پہلے ہمارے ساتھ جیسے ہمارا خون بہا رہے تھے اشرف غنی کے ساتھ مل کر، تو وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن باقی ان کے تعلقات ہوں گے. صاف ظاہر ہے بھارت کے پاس حملہ کرنے کے لیے پوری ایسٹرن بارڈر موجود ہے، اس کے بعد ہمارے پانی جتنی ہمارا کوسٹ لائن ہے وہ موجود ہے، لوگوں کو اندر دھکیلا جا سکتا ہے کہیں نہ کسی طریقے، لیکن بہت کم ہو جائے گا، بہت ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور اگر پاکستان نے تھوڑا سا ہمت کی اور جوابی کارروائیاں شروع کی، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں شکایتیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں مجھے مار رہا ہے، وہ دیکھیں میرا خون بہا رہا ہے. ارے بھائی، جو آپ کو ایک تھپڑ مارے اس کو 2 چانٹے آگے سے مارے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.